بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک جرنی ود رضوان میں خوش آمدید۔ غزوہ بدر کی شکست کے بعد کفار مکہ آپے سے باہر ہو چکے تھے۔ ان کا غم و غصہ اس قدر تھا کہ وہ اس طاق میں تھے کہ کسی طرح مسلمان ان کے سامنے آئیں اور ان کو قتل کر دیں۔ غزوہ بدر میں قریش کی شکست نے ان کا وقار خاک میں ملا ڈالا تھا۔ عرب میں سب سے بڑی قوت کا جو درجہ قریش کو حاصل تھا، اس کو بحال کرنے کے لیے وہ مسلمان پر بھرپور حملہ آور ہوئے اور احد کی جنگ واقعہ پذیر ہوئی۔ چونکہ تمام اہل عرب اس وقت قریش کو معزز ترین اور بہادر ترین سمجھتے تھے، لیکن غزوہ بدر میں ایک بہترین شکست نے ان کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ مکہ کا بڑا بڑا سردار غزوہ بدر میں جہنم حاصل ہوا اور مسلمان ایک دفعہ پھر فتح یاب ہوئے۔ غزوہ بدر کا اصل سبب صرف ایک قریشی عمرو بن الحضرمی کا قتل تھا، لیکن جنگ بدر میں 70 قریشی ہلاک ہوئے۔ ان کا انتقام لیے بغیر قریش کی ناک کٹتی تھی، چنانچہ مقتولین کے رشتہ دار انتقامی جنگ کا مطالبہ کرنے میں پیش تھے۔ غزوہ بدر سے پہلے بھی یہود مدینہ کے قریش کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے اور بدر کے موقع پر ان کی واضح ہمدردیاں اہل مکہ کے ساتھ تھیں، لیکن بدر کے بعد انہوں نے کھلم کھلا قریش کو انتقام لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دینا شروع کر دی۔ ان کا سردار کعب بن ابی اشرف خود مکہ پہنچا اور اس نے اشراف عرب کی موت پر مرثیہ کہا اور قریش میں انتقام کی آگ بھڑکائی، نیز انہیں ہر طرح کی امداد کا یقین دلایا گیا۔ قریش شاید ان تمام امور کے باوجود بدر کو بلا دیتے، لیکن عرب کے طول و عرض سے مختلف شعراء نے مکہ کا رخ کیا، مقتولین کے لیے مرثیے کہے اور جنگی ترانے گائے۔ اس سے بڑھ کر پروپیگنڈے کی وہ مہم تھی جو قریشی خواتین کی طرف سے شروع کی گئی۔ اس میں طعن و تشیع اور عورتوں کے طعنے برداشت کرنا قریشی سرداروں کے بس کا روگ نہ تھا۔ عورتوں میں ابو سفیان کی زوجہ ہندہ جو عتبہ کی بیٹی تھی، جو بری طرح سے مارا گیا تھا، حکیم زوجہ اکرمہ بن ابو جہل، فاطمہ بنت ولید جو کہ قتل ہو چکا تھا، رتبہ زوجہ عمر بن العاص۔ ان خواتین نے بھی کفار قریش کو اس وقت اکسایا تاکہ وہ آگے بڑھیں اور مسلمانوں کا قتل عام کریں اور ان کے جو مر گئے تھے ان کا بدلہ لے سکیں۔ دوسری طرف تمام قریش اس وقت اپنی ناک کٹوائے بیٹھے تھے اور وہ اپنی عزت بحال کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ابرہا کے 60,000 کے لشکر کو انہوں نے شکست دی تھی، لیکن 313 کے مسلمانوں کے لشکر نے انہیں بری طرح سے شکست فاش کیا۔ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے اپنے اس قافلے کو لیڈ کیا اور 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ کی طرف رخ کیا۔ اب اس فوج میں تھوڑی تبدیلی تھی۔ ایک طرف ایک نوجوان کی عادت تھی جو کہ ابو سفیان کے رائٹ سائڈ پہ تھی، وہ تھی خالد ابن الولید کی، اور ابو سفیان کے لیفٹ سائڈ پہ اکرمہ بن ابو جہل کی تھی۔ اب ان دونوں نوجوانوں کی وجہ سے ابو سفیان بھی پورے غرور کے نشے میں تھا۔ جنگ بدر سے پہلے شام کی طرف جانے والی چہرہ پر پیرا بٹھا کر جو معاشی دباؤ حضور دو عالم نے اہل مکہ پر ڈالا تھا، وہ بدستور قائم تھا۔ مسلمانوں نے مکہ کے ایک لشکر پر چھاپا مار کر 100 تولہ چاندی چھین لی تھی۔ اس لیے قریش اس بات کو سمجھتے تھے کہ مسلمان کسی وقت بھی ان کی جاتی چارہ کو بند کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی نہ کسی طرح صلح کر لیں اور اسلامی ریاست کو تسلیم کر لیں، یا ان کو ختم کر دیں، اور انہوں نے ایسا ہی سوچا۔ اب یہ قریشی لشکر جو 3000 لشکر پر مشتمل تھا، یہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں موجود تھے۔ آپ مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ کافروں کے اس لشکر کے ساتھ کس طرح نپٹا جائے۔ بہت سے صحابہ اکرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ مدینے کے اندر رہ کر ہمیں اس جنگ کا جواب دینا چاہیے۔ خود حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ مدینے میں رہ کر ہی دفاع کیا جائے، لیکن چند نوجوان صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں جوش جہاد اور شوق شہادت ہے تو کھلے میدان میں ہم لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور کافروں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور اس طرح مسلمانوں کا یہ لشکر 1000 مجاہدین پر مشتمل ہو کر وہاں سے نکل پڑا۔ اب یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ 300 منافقین کے ساتھ عبداللہ بن ابی جو ایک بہت ہی بڑا منافق تھا، وہ بھی حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب اس نے
وہاں پر آ کر کفار کا 3000 کا لشکر دیکھا تو اس نے اسی وقت اپنے 300 منافق نوجوان لیے اور حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو گیا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک کھلم کھلا خودکشی ہے کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہم کبھی بھی لڑ نہیں سکتے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے کہ یہ ایک منافق ہے۔ اس سلسلے میں ایک تاریخی واقعہ ہے جو سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے کہ جب مدینے سے باہر نکل کر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا تو اس میں بہت سے نو عمر صحابہ اکرام تھے جن کو واپس بھیج دیا گیا۔ ان میں عبداللہ ابن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، زید بن ارقم، برا بن اعظم، عمر بن حزم، ابو سعید خدری، رافع بن حدیج بھی موجود تھے جن کی عمر 13-14 سال سے زائد نہ تھی، لیکن رافع بن حدیج کے شوق جہاد کا یہ عالم تھا کہ وہ اوڑیوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے قد کو لمبا ظاہر کرتے تھے۔ ان کے والد نے بھی ان کی سفارش کی کہ میرا بیٹا بہت اچھا تیر انداز ہے، اس کو ضرور ساتھ لے چلیں۔ چنانچہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اس پر سمرہ بن جندب نے درخواست کی کہ حضور رافع سے میری کشتی کروائی جائے، اگر میں اس سے پچھاڑ لوں تو مجھے بھی اجازت دی جائے۔ چنانچہ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا اور اجازت حاصل کر لی۔ اس طرح اور بھی بہت سے نو عمر صحابہ نے اجازت حاصل کی۔ یہ ایک شوق جہاد اور شوق شہادت تھا جو ان نو عمر صحابہ اکرام کو ساتھ لے لیا گیا۔ احد پہنچ کر حضور نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑ پر متعین کیا اور ان کو یہ سختی سے تاکید کی کہ اگر ہم جنگ جیت بھی جائیں، اگر کفار بھاگ بھی جائیں، تب بھی تم اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترو گے۔ اگر ہم مارے بھی جائیں اور مسلمانوں کے لشکر کو کیل اور گدھ کھانے کے لیے آ جائیں، تب بھی تم اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترو گے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا آرڈر تھا جو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اصحاب کرام کو کیا، کیونکہ وہ ڈیفینڈنگ لائن میں تھے اور وہ سب سے اچھی ڈیفینڈ بناتے تھے۔ جب مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا اپنی کفار مکہ کی فوج کو۔ اس کے پاس بہترین سپہ سالاروں میں خالد بن ولید اور اکرمہ موجود تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ دوسری جانب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں حضرت حمزہ شیر خدا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے قیادت فرما رہے تھے۔ اب کفار کی جانب سے ایک بندہ آتا ہے اور مسلمانوں کو آ کر للکارتا ہے، جس کے مقابلے میں ایک صحابہ اکرام جاتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور کفار کا سپہ سالار آتا ہے جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واصل جہنم کرتے ہیں۔ پھر حضرت علی مقابلے میں آتے ہیں تو حضرت علی اپنے مد مقابل کو بری طرح سے پچھاڑ دیتے ہیں۔ شیر خدا کا یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے ہر جنگ میں مسلمانوں کو بہترین فتح دلائی۔ اب انفرادی مقابلے ختم ہوئے تو کفار مکہ نے اجتماعی طور پر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک بہت ہی جلدی کا حملہ تھا اور مسلمانوں نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ دوسری جانب سب سے بڑے منافق عبداللہ بن ابی کو جنگ میں نکل جانے کی صورت میں مسلمانوں کی تعداد جو ریمیننگ رہ گئی تھی وہ صرف اور صرف 700 تھی، جبکہ ان کے سامنے 3000 کا لشکر تھا جو ان پر ہمہ وقت حملہ آور ہوا۔ لیکن مسلمانوں نے عظیم بہادری دکھائی اور کفار پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اب جب پہاڑ پر موجود مسلمان صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ کفار تو اپنے قدم اکھاڑ بیٹھے ہیں اور پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی پہاڑی کا دامن چھوڑنا شروع کیا۔ کچھ صحابہ کرام نے انہیں روکا کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن 9 صحابہ کرام کے علاوہ 41 صحابہ کرام وہاں سے موو ہو گئے۔ کہ دوسری طرف خالد بن ولید جو اس تمام چیز کے طاق میں تھے وہ پہاڑ کی دوسری جانب سے مسلمانوں کی جماعت پر حملہ آور ہوئے۔ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ خالد نے دوسری طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا ہے تو اس نے بھی اپنے بھاگتے ہوئے لشکر کو دوبارہ اکٹھا کر کر مسلمان پر حملہ کر دیا۔ اب مسلمان دو فوجوں کے بیچ میں پھنس چکے تھے، مسلمانوں پر بری طرح حملہ آور ہوئے۔ وہ جو 9 صحابہ کرام بچے تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب خالد اپنے سپاہیوں کے ساتھ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے اور اس طرح حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور صحابہ کرام میں بہت زیادہ صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ صرف 3 صحابہ کرام جو ہیں
وہ حضور کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شکل حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی، وہ بھی جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ ادھر کفار مکہ اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ مسلمان صحابہ جب یہ سنتے ہیں تو وہ اپنا آپا کھو بیٹھتے ہیں۔ بہت سے مسلمان صحابہ اس وقت تلواریں پھینک دیتے ہیں کہ اب ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے، حتیٰ کہ عمر فاروق جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی تلوار اپنی میان کے اندر رکھ لی، جس پر ان سے ایک صحابی نے پوچھا کہ عمر کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب رسول دو عالم ہی نہیں رہے تو ہم کیوں لڑیں؟ تب وہ صحابی انہوں نے ایک بڑی تھی خوبصورت بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ عمر، ہم تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، کیا حضور دو عالم کے جانے کے بعد ہم دین سے پھر جائیں گے؟ نہیں، چلو اٹھو، لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں کہ ہم حضور دو عالم کو جا کر ملیں۔ اتنے میں صحابہ کرام اعلان فرماتے ہیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہیں۔ دوسری جانب جرنیل اسلام حضرت حمزہ بہادری کے ساتھ کفار چیرتے ہوئے جا رہے تھے کہ وحشی جو کہ ہندا کا تیار کردہ غلام تھا، جس کو صرف اور صرف حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے تیار کیا گیا، وہ حضرت حمزہ کی طاق میں بیٹھا تھا۔ اس نے دور سے اپنے نیزے کا وار لیا اور حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اسلام کا یہ شعر جام شہادت نوش کر گیا۔ میں سلام پیش کروں شعر پر کہ جس نے مسلمانوں کی وہ ہمت بڑھائی اور اب یہ شہید ہوا مسلمان حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی طرف چل پڑے۔ صحابہ کرام حضور دو عالم کی طرف آئے۔ قریش کے 12 علمبردار یکے بعد دیگرے قتل ہوئے، جن میں سے 8 حضرت علی نے قتل کیے۔ ابو دجانہ، حمزہ اور علی جس طرف جاتے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے اپنے باپ عتبہ کا انتقام لینے کے لیے سید الشہداء حضرت حمزہ کو دھوکے سے شہید کروا کر ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ لیکن جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ قریش کی شکست یقینی معلوم ہوتی تھی۔ قریشی خواتین یہ منظر دیکھ کر پیچھے بھاگ کھڑی ہوئی اور ان کے ساتھ ہی قریشی لشکر کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے تعاقب کرنے کے بجائے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ بن جبیر کے تیر انداز دستے کے اکثر ارکان نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اسی اثناء میں لشکر اسلام کے علمبردار مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ چونکہ ان کی شکل حضرت سے بہت مشابہ تھی، اس لیے یہ افواہ مشہور ہوگی کہ نعوذ باللہ پیغمبر خدا شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے مومنین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمے رہے۔ کفار کا یلغار اسی طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ آفتاب رسالت کے پروانے ایک کے بعد دیگرے نثار ہوتے رہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن زبیر اور ابو عبیدہ بن الجراح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک مضبوط حلقہ بنا کر رکھا جسے توڑنا مشکل تھا۔ کفار نے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ ایک پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت شہید ہو گئے اور آپ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں قربان جاؤں اپنی اس ماں پر، حضرت فاطمہ نے آپ کے زخموں کو دھویا اور چٹائی جلا کر پیشانی مبارک کے زخم کو بھرا۔ ابو سفیان نے حضرت کو نہ پا کر حبل کی جے کا نعرہ لگایا اور اس نے کہا کہ اے عمر، بتاؤ کہ کیا تمہارے نبی معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے نعرے تکبیر سے جواب دیا اور پکارا کہ بے شک اے دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں اور ہمارے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے۔ اس نے مسلمان صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے ان کے ناک کاٹ دیے۔ اللہ اکبر! یہ مسلمانوں پر ایک بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ لیکن اس جنگ میں ایک غلطی ہوئی جو صحابہ کرام پہاڑ پر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیے تھے، انہوں نے حضور دو عالم کی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے خالد کو ٹائم ملا اور اس نے پوری گیم کو چینج کر دیا۔ بعض محققین تو یہی لکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی شکست ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کے بہترین جنرل حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر، رافع بن مالک، عبداللہ بن جحش جیسے بہادر شہید ہو چکے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ چہرہ بگاڑ دیا گیا، آپ کا کلیجہ ہندا نے نکال کر چبایا۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ رنج پہنچا کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پسندیدہ انکل، بہت ہی فیورٹ انکل سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہو چکے تھے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب مسلمانوں کو اس بات کا واضح علم ہو گیا کہ
کہ ان کی جیت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر منحصر ہے۔ جب حضور دو عالم کسی چیز کسی بات سے منع فرما دیں تو ان کو ان کی بات ماننی ہے۔ غزوہ احد میں لشکر قریش کو واضح کن فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ میدان جنگ سے ہی لوٹ چکے تھے۔ مدینہ پر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکا، باوجود اس کے فاروق اعظم نے اس کے ہر متکبرانہ نعرے کا جواب دیا۔ اس نے از سر نو جنگ شروع کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ تعاقب کرنے والے مومنین کا بھی پلٹ کر مقابلہ نہ کیا۔ تاہم اس جنگ میں لشکر اسلام کا نقصان توقع سے کہیں زیادہ ہوا۔ مسلمانوں میں ایک کثیر تعداد نو مسلموں کی تھی، اس لیے ان کا نظم و ضبط کا وہ معیار نہیں تھا جو بدر میں مسلمانوں میں موجود تھا۔ منافقین آخری وقت پر ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی، جنہوں نے 3000 کا مقابلہ کیا۔ نوجوان مسلمانوں میں ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی تھی، جس کی وجہ سے توکل میں کمی تھی اور جنگی تدابیر میں بھی سستی تھی۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی شہادت کی افواہ نے نو مسلموں کے حوصلے پست کر دیے اور وہ میدان جنگ سے ہٹ گئے۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نئے مسلمانوں کے ذہن میں جب مال موجود تھی، اس لیے انہوں نے مال غنیمت کے لالچ میں پہاڑی کی وہ جگہ چھوڑ دی جہاں انہیں تیر اندازی کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد بن ولید نے عقب سے حملہ کر دیا تھا، جس سے مسلمان دو لشکروں کے درمیان آ کر پھنس گئے تھے۔ مسلمانوں کے نقصان کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نظر انداز کر کے پہاڑی مورچہ چھوڑ دیا تھا۔ غزوہ احد کو مسلمانوں کی تربیت کے نقطہ نظر سے بہت اہمیت حاصل ہے، نیز عرب کی سیاسی صورتحال پر بھی اس کے گہرے اثر مرتب ہوئے۔ سود پر بندی لگا دی گئی تاکہ جب مال کا خاتمہ کیا جا سکے، تنگ و فراہی دونوں حالتوں میں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی تاکہ سرمایہ پرستی کی بجائے خدا کی بندگی مقصود قرار پائے۔ اطاعت رسول پر پورا زور دیا گیا اور جہاد سے منہ موڑنے پر سختی سے تنبیہ کی گئی اور مزید آزمائشوں کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا۔ اس طرح تربیت کی وہ تمام خامیاں جو سامنے آئی تھیں دور کر دی گئیں۔ غزوہ احد ایک بہت ہی بڑا سانحہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا، لیکن یہ ایک بہت بڑا سبق تھا جس سے مسلمانوں نے یہ سبق حاصل کیا کہ انہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے وہ اب ہمیشہ اسی پر قائم رہیں گے۔ وہ مر مٹ جائیں گے لیکن اس حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ غزوہ احد بے شک مسلمانوں کے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ تھا، لیکن مسلمانوں نے اس سے بہت ہی اہم سبق حاصل کیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر شہید مسلمانوں کے درجات مزید بلند فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔